میں نے تو بڑے نائب دیکھے اور میں دیکھتا رہوں گا, یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہو, ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, گرنا آپ نے خود ہے. تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی. کوئی بھی قانون کے آنی ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا. کسی کے بنیادی حقوق نہیں چھین رہے. مجھے بتا دیں میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں ان کی اکثریت نے واضح کر دیا تھا ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کریں گے. کہ وہ ان تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں, ان پہ مقدمہ ان عدالتوں کے اندر چلایا جائے گا. وہ منتیں سماجتیں ایک کانگریس وومن کو کر رہے ہیں امریکہ کی. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج بھی سارا دن میئر کراچی کے حوالے سے چرچا رہا. پیپلز پارٹی نمبرز دکھا بھی رہی ہے, نمبرز کم ہیں, لیکن پیپلز پارٹی واضح کر رہی ہے کہ نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اب جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے جو یو سی چیئرمین ہیں, بلکہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. دوسری طرف بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے تو آج جماعت کے حق میں باقاعدہ بات کر دی, پیپلز پارٹی کے خلاف بڑھ چڑھ کر رادر بات کی. دوسری طرف عمران خان بھی بالآخر کہہ رہے ہیں کہ میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں اگر ملک کے مفاد میں ایسا ہے تو. ان کی پارٹی تو دھڑا دھڑ اب لوگ نکل رہے ہیں. بات تو عثمان تارکائی تک پہنچ گئی, وہ بھی آج چھوڑ کر چلے گئے. آرمی چیف عاصم منیر سید نے رات کو واضح کر دیا, بتا دیا قوم کو کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف اب آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے. آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی واضح کر دیا, انہوں نے امن و امان پہ ایک لاہور میں اجلاس کیا اور بتا دیا کہ تشدد کی کارروائیوں میں ملوث کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ جو خواتین تشدد کے واقعات میں ملوث تھیں ان کو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. کوئی خاص ٹارگٹ ہے خواتین میں جب وہ خصوصاً نام لے کر بتا رہے ہیں؟ میں ان موضوعات پر بات کروں گا. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات اور وزیر اعظم کے مشیر فیصل کریم خان کنڈی صاحب نے. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں اور جناب مظہر عباس صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. کراچی سے اگر بات کی جائے تو مظہر عباس صاحب یہ فرمائیے, یہ میئر کراچی کے حوالے سے کیا سین بن رہا ہے؟ واقعی پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین اب جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ شکریہ شوکت. دیکھیے یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں بڑی بدقسمتی ہوگی. پہلی چیز یہ کہ اگر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے کچھ یو سی چیئرمینز نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے بھی دیا اور پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہو بھی گیا, تب بھی کیا ہم کوئی اچھی جمہوری روایت قائم کریں گے؟ پیپلز پارٹی 1979 میں جب لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی کا یہاں میئر منتخب ہونے والا تھا جب ان کے 2 کونسلرز کو اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ نہیں کہتے. آج اگر ایسا ہی وہی عمل, اسی طرح کا کوئی عمل دہرایا جاتا ہے تو تاریخ اپنے آپ کو تو دہرائے گی, لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دوسرے یہ کہ پیپلز پارٹی نے ابھی حال ہی میں جو سندھ اسمبلی سے لوکل باڈیز ایکٹ میں ترمیم کی ہے, مجھے بتائیں کوئی ڈیموکریٹک مائنڈڈ آدمی اس ترمیم کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ کسی بھی نان الیکٹڈ آدمی کو آپ میئر کے لیے نامنیٹ کر سکیں؟ پھر آپ کس لیے اسٹرگل کرتے ہیں؟ پھر کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ جو لوگ چاہے ان کا تعلق. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھا دیں. یہ آج بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جماعت اسلامی کے حق میں بڑی بات کی, انہوں نے پیپلز پارٹی کی مخالفت کی. یہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی تو چلیں سمجھ آ جاتی ہے کسی حد تک, یہ جماعت اسلامی کے ساتھ واقعی کو محبتیں پیدا ہو رہی ہیں وہاں کراچی میں؟ دیکھیے, حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی سے زیادہ حافظ نعیم الرحمان کا جو پورا ایک رول ابھر کر سامنے آیا پچھلے چند سالوں میں, اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں خود جماعت اسلامی کی پوری معاف کیجیے گا پوری سیاست سے,
اور یہ صرف حافظ نعیم الرحمان نہیں، اس سے ماضی میں بھی آپ نعمت اللہ ایڈوکیٹ مرحوم کو اٹھا لیں، آپ عبدالستار افغانی مرحوم کو اٹھا لیں، تو کراچی کے جو ایشوز ہیں جب تک جماعت اسلامی اس طریقے سے اس کو ایڈریس نہیں کر رہی تھی تو جماعت اسلامی کو وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی. لیکن جب حافظ النعیم الرحمان نے اس کو اس انداز میں اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے جو ہے وہ پچھلے کیونکہ چند سالوں میں جو یہاں بارشوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا، ان ساری چیزوں کو سب سے زیادہ کسی جماعت نے ایکسپلائٹ کیا، اس لیے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ تقسیم تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان کے جانے سے ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، ایک ان کے ظاہر ہے ان کو جو مشکلات کا سامنا تھا. پھر پی ٹی آئی جو تحریک انصاف کو پچھلے 3-3.5 سال ملے، انہوں نے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز نے وہ کردار رول ادا نہیں کیا جو کہ وہ کر سکتے تھے، تو ایک ویکیوم تھا. سو ویکیوم میں جماعت اسلامی آئی. ادھر رکیے گا. فیصل کریم خان کنڈی صاحب، آپ کی پارٹی کے ڈیموکریٹک کریڈینشل پہ بات ہوئی ہے. ویسے آپ کی پارٹی کا یہ تو فلسفہ نہیں رہا کہ دوسری پارٹیوں کو توڑا جائے، تو پھر میئر میں نمبر کم ہیں آپ کے، کیسے نمبر پورے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کوئی میئر نہیں توڑ رہی. اب پرابلم یہ ہے کہ 3 جماعتوں نے، فرسٹ پہ پیپلز پارٹی ہے، سیکنڈ پہ جماعت اسلامی اور تھرڈ پہ پی ٹی آئی ہے، اور مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان. ہم نے بھی رابطہ کچھ لوگوں سے کیا، کچھ نے ہم سے رابطہ کیا. آج اگر پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں چھوڑ کے جائیں. آج ابھی آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ عثمان ترقی صاحب چھوڑ گئے، آج گئے نا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی کوئی لوگ جا رہے ہیں، تو کیا ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ کے جائیں. اگر کچھ لوگ اگر پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں تو جو ایک ایکٹ ہوا ہے 9 مئی کو، اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اب کراچی میں بھی آپ دیکھیں، کراچی سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریس مولوی محمود صاحب نے سب سے پہلے مولوی محمود صاحب نے کی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو وہاں پر اقلیت ونگ کے پریزیڈنٹ تھے اور سابق ایم این اے تھے، انہوں نے کیا، باقی لوگوں نے بھی کیا. تو ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ جا کے پارٹی تبدیل کر ہمارے ساتھ آ جو اور ہمارا میرا ہے. ہاں یہ چیز ہے کہ اگر وہ ان پارٹی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اپنے ساتھ جوائن کرتے، تو اس میں تو کوئی دو بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدر صاحب نے بات کی کہ جی آپ نے قانون سازی کی ہے. قانون سازی ہمارا حق ہے. آپ دیکھیں، شوکت عزیز کو بھی آپ نے وزیر اعظم بنایا تھا، اور اس کو بولا تھا آپ الیکٹ ہو کر آئیں، اور وہ غالباً وہ اٹک کی سیٹ سے اس کو جو پہلے شاہتی کارڈ بنایا گیا پاکستان کو، اس کا فتح جنگ سے اور تھر سے وہ پہلے شاہتی کارڈ بنایا گیا، جو کہ بھی کینسل بھی ہو چکا ہوگا شاید، کیونکہ سید غوث علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پرائم منسٹر ہاؤس اس کا ایڈریس تھا. اور پھر جو ہے وہ تو ایک جمہوری عمل ہے اس پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے ماضی میں بھی جو بلدیاتی سسٹم تھا ہمارے صوبے میں خاص کر، کہ آپ کے یونین کونسل کے ناظم اور کونسلر آ گئے تھے، اور آپ باہر سے آ کر الیکشن لڑ سکتے تھے، اور ان ناظمین سے آپ ووٹ لے کر. اچھا یہ بتا دیں، کل تو لوگوں نے حلف اٹھانا ہے جو 9 منتخب ہیں دوسرے فیز میں، بلدیاتی انتخابات جتنے بھی ہوئے، کراچی، حیدرآباد، سب. تو یہ میئر کی نامینیشن، میئر کون ہوگا، یہ بھی آپ کی پارٹی نے بڑا سرپرائز رکھا ہوا ہے. جیالہ میئر کا نعرہ تو بلاول بھٹو زرداری نے لگا دیا تھا، بٹ ہے کون جیالہ؟ ٹائم پہ آ جائے گا نا. ابھی تو نامینیشن پیپر جمع، ہم تو کہہ رہے ہیں نامینیشن پیپر الیکشن کمیشن دے شیڈول، کل نامینیشن پیپر جمع کریں، ہم کروا دیں گے. نہیں، کوئی چیزیں تو تھنکنگ کس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ سوچ لیا ہم نے. اچھا، سوچ لیا آپ نے. ٹائم پہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب اناؤنس کریں گے. کب کرائیں گے اناؤنسمنٹ؟ ٹائم پہ بتائیں گے جب نامینیشن پیپر. لیکن فائنل کر لیا گیا، فائنل ہے سب کچھ. بڑے پکے ہیں آپ لوگ، کسی کو نہیں بتا رہے. شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بات تو پی ٹی آئی پر آ کے رکی جب جماعت اسلامی نے بھی کہا کہ نہیں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہوگی، آپ لوگوں نے کل اعلان بھی کر دیا. اگر آپ کے لوگ ٹوٹتے ہیں، اور مثال دی جا رہی ہے کہ آپ کے تو ایم پی ایز ٹوٹ رہے ہیں، ایم این ایز ٹوٹ رہے ہیں، تو اگر آپ کے یو سی چیئرمین کچھ ٹوٹ گئے تو پھر اس پہ پارٹی کو توڑنے کی شکایت یا پھر پیپلز پارٹی سے گلہ کرنا یہ بنتا ہے پھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب، میرے خیال سے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری اگر ہم وہ دیکھیں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور جمہوریت میں ہمارا رول ہے، وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو مستحکم کریں. تو ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے، جس نے جانا ہے جائے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں الیکشن تو کراؤ نا. اگر آپ الیکشن کرا دیں، آپ بے شک ہم سے آدھے لوگ اور بھی لے لیں. آپ نے جس کو لینا ہے آپ لے لیں، ہم آپ کو دے بھی دیں گے.
آپ کو یاد ہے 2018 میں عمران خان نے 20 MPs کو نکالا تھا پارٹی سے این الیکشن کے وقت پہ. ویسے 22 لے بھی لیے تھے, 22 وہ جو جنوبی پنجاب صوبہ مہاد والے تھے وہ لے بھی لیے. دیکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ووٹ عمران خان کا ہے, یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے. اس سے میں کم ایٹ لیسٹ مجھے جہاں اندازہ ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, جہاں مجھے اندازہ ہے وہ اس سے پارٹی میں صفائی ہو رہی ہے. اور میرے خیال سے یہ ہر دور میں ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. ویسے یہ کراچی والے جو چیئرمین ہیں یہ کتنے کراچی دیکھیں کراچی میں شوکت صاحب اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں 3 بار مسلسل اقتدار میں آنے والی پیپلز پارٹی ہے. یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے, پنجاب میں سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے, بات جمہوریت کی کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا ناظم اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. کنڈی صاحب پوچھ رہے ہیں کس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جس کی اکثریت ہو, دیکھیں یہ تو اس کی بات ہے نا کہ جو اکثریت ثابت کرے گا وہی ایک میئر بن سکتا ہے نا. لیکن جو پولیٹیکل پارٹی اتنی 2 حکومتوں میں ہے اور وہ تیسری میں لوگوں کو اگر خریدنا چاہتی ہے بدقسمتی ہوگی. میں یہ جو الطاف حسین نے جماعت اسلامی کے ملنا چاہیے, الطاف حسین نے جماعت اسلامی کے حق میں آج بات کر دی, تو پی ٹی آئی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ, الطاف حسین بھی جماعت اسلامی کے ساتھ. یہ کوئی اب نیا کوئی الائنس تو نہیں بن رہا یا نئی کوئی کنفیگریشن تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میرے خیال سے الطاف حسین کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ, نہ ہونا چاہیے. ایک ظاہر ہے ہم اس وقت اپوزیشن, ایکچوئل اپوزیشن تو ہم ہیں نا, تو ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں جا سکتے نا, جو وفاق میں بیٹھ کے جو جس طرح رویہ اپنائے ہوا ہے ہمارے ورکر کے ساتھ, اور جس طرح 7,500 سے زیادہ ورکروں کو جیل میں ڈال کے نہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے, نہ ان کو کوئی قانونی آئینی کوئی حقوق دیے جا رہے ہیں. تو یہ واقعات تو ہوتے رہتے تھے پہلے, لیکن اب ان کے دور میں ہو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ تو کم از کم ہمارے عوام کو تو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ وہ پیپلز پارٹی جو انسانی حقوق کی بات کرتی تھی وہ سارے ڈرامے تھے. چلیں ادھر رکیے گا. میں اسی ایشو کو ناظرین آگے بڑھاؤں گا بریک کے بعد, کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے مائنس ہونے سے ملک کو فائدہ تو میں تیار ہوں. یہ کیا ماجرا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. فیصل کریم خان کنڈی صاحب, عمران خان نے کل ایک بات تو بڑی واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو فائدہ ہے تو میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو ان کو ویسے سیاست سے نکالنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں شوکت عزیز صاحب نے 1-2 باتیں کی, اس کو میں صرف ٹچ کرنا چاہتا ہوں. شوکت عزیز نے کہا کہ یہ عمل ہوتا رہتا ہے لوگوں کو جانے کا. ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو لوگ ڈیپوٹیشن پہ دیے گئے, ان کی ڈیوٹی جب ختم ہو جائے گی ڈیپوٹیشن سے چلے جائیں گے آپ سے, اور میجورٹی ڈیپوٹیشن نہیں. لیکن وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ عمران خان کا ہے, کوئی آئے کوئی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا اگر عمران خان کا ووٹ تھا نا تو پھر ڈیپوٹیشنس آپ نہ لیتے, پھر آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے. پھر آپ نے ڈیپوٹیشنس لیے, کچھ کی ڈیوٹی ختم, 22 نکالے تھے نا ایم پی ایز. دیکھیں پھر وہ جنوبی پنجاب والے کیوں لے لیے, ادھر بھی کسی اپنے پارٹی کے ورکر کو ٹکٹ دیتے. پھر اور جو اپنے الیکٹیبلز لے لیے, چودھریوں کو بھی لیا, سب کو لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آپ نے ہر جگہ پہ پارٹیوں کو توڑ موڑ کے کبھی کسی پارٹی کے لے کے آپ نے ان کو ٹکٹ دیے. آپ کے اپنے 5% یا 10% ایسے ہوں گے جو آپ کی پارٹی کے تھے, باقی تو آپ نے سارے. اچھا چلیں آپ میرے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر یہ چیز تھی, ہم تو ہمیشہ پوزیشن میں کہتے ہیں کہ آئے اسمبلی میں قانون لے کے آئیں کہ جو بندہ پارٹی چھوڑ کے جائے وہ ایک الیکشن کے لیے کم از کم اس پارٹی میں رہے اور اگلا الیکشن اس پارٹی سے لڑے. اس وقت تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے ایسے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ہمیشہ آپ کے پروگراموں میں بھی یہ باتیں کی کہ یہ قانون لے کے, کیونکہ شوکت عزیز صاحب بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ آج دیکھیں آج مشکل ٹائم میں شوکت عزیز اب پارٹی کو ڈیفینڈ کرے. وہ چوری کے جو مجنو تھے, جو منسٹر تھے, وہ آج کدھر ہیں؟ تو شوکت عزیز صاحب جو ہے اور ایسے چوری والے آگے ہوتے تھے, یوسف زئی صاحب پیچھے پارٹی کے ساتھ ہیں. مشکل وقت میں ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں. 9 مئی کو ان کا کریڈٹ ہے کہ یہ منع بھی کر رہے تھے لوگوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا دیکھیں, یہ اچھا وہ -1 پہ آئے نا. -1 دیکھیں یوسف زئی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی 7,000 لوگ جو ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 7,000 لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوگا ملک کو؟ خان کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے سویپنگ اسٹیٹمنٹ 7,000, دیکھیں جس شخص نے بھی, جس عورت نے بھی, جس مرد نے بھی, جس نے بھی سرکاری املاک کو یا فوجی املاک کو نقصان پہنچا اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, وہ غلط بات ہے. لیکن آج
آپ کم از کم اون تو کریں ان لوگوں کو نا, آپ اون کریں. آپ دیکھیں محترمہ پہ حملہ ہوا, کارساز پہ خودکش حملہ ہوا, اگلے دن وہ اسپتال میں بھی آپ تھی. میرے سوال کا جواب نہیں میں اس سے بھی آ رہا ہوں نا, اسی طرح اسپتال میں تھی, اپنے ورکروں کو پوچھنے کے لیے گئی تھیں, دعا کے لیے گئی تھی. آپ بتائیں کہ ان کے لیڈر آج تک نکلے گھر سے کسی کو پوچھنے کے لیے؟ نہیں, یہ مجھے بتائیں, میں اسی پر ہوں. آپ نے اسی پہ نہیں آ رہے نا. نہیں میں چیز دیکھیں, قوم دیکھ رہی ہے, اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ نوجوان نسل کو ایسی ترغیب دی تھی, آپ نے غلط راہ پر اس کو لے کے گئے تھے کہ آج وہ بیچارے جیلوں میں ہیں, ان کے والدین باہر رول رہے ہیں, اور آپ کی قیادت اس کو ڈسون کر رہی ہے. ڈسون نہیں, امریکی کانگریس مینوں سے خط لکھوا رہی ہے, ان کو ٹیلی فون پہ بتا رہے ہیں. کمال ہے. دیکھیں, اگر بات تو یہ ہے کہ اس پورے مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائلاگز ہے. اگر یہ ڈائلاگز کرتے, امریکی خاتون یا کانگریس وومین آپ کو نہیں بچا سکتی, یہ پارلیمنٹ آپ کو بچا. اور اگر دیکھیں, اگر ڈائلاگس کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں, اس سے نہیں ہوتے کہ اگر آپ کہیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں رہتے اور وے فارورڈ ہوتا, اس پورے مسئلے کا حل الیکشن ہے. لیکن آپ جو -1 ماضی میں آپ لوگوں بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی -1. کبھی زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے -1 کیا جا رہا ہے؟ کبھی نہیں کہا انہوں نے. کیوں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیوں یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے؟ اچھا چلے ادھر رکیے گیا. یوسف زئی صاحب, یہ بڑی عجیب سی باتیں. خان صاحب نے کہا کہ ملک کا فائدہ ہو تو مجھے -1 کر دیں. میاں جاوید لطیف وفاقی وزیر ہیں, وہ تو کل وارننگ دے رہے تھے کہ خبردار ان کو کسی نے باہر بھیجا. یہ چکر کیا ہے؟ آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہے, میاں جاوید لطیف صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسی باز گشت ہے, کوئی ایسی اطلاعات ہیں, کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ملک سے باہر نہیں جائے گا. یہ خان صاحب نے بھی کلیئر کر دیا. دوسری بالکل وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا. دوسری بات یہ کہ ایک باقاعدہ ایک سازش کی گئی, کیونکہ تحریک انصاف کا مقابلہ الیکشن میں نہیں کیا جا سکتا, تحریک انصاف کا مقابلہ پولیٹیکل طور پہ نہیں کیا جا سکتا, تو ان کو ایک فوج سے لڑانے کی پوری سازش ہوئی اور ایک غلط فہمی پیدا کی گئی. اور آج یعنی ایک قسم کا ایسے کیا گیا کہ پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ, وہ تو ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے, ملک تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے, عوام رول رہی ہے, رو رہی ہے, وہ ایک طرف ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں, پرامن احتجاج کی کال دی گئی, اور اس میں جو لوگ گھسے, یہ کیا مشکل کام ہے شوکت پراچا صاحب. ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, آپ لائیں وہ سارے فوٹیجز لائیں اور اس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ کون لوگ تھے جو وہاں اس کے سرغنہ بنے ہوئے تھے؟ کیا ہمیں خوشی ہوگی کہ فوجی انسٹالیشن پہ حملے ہوں؟ آپ جن کو منع کر رہے تھے وہ کون تھے فوج تو نہیں. آپ جن کو منع کر رہے تھے وہ کون تھے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں شوکت پراچا صاحب, یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیا فوٹیجز موجود نہیں ہے؟ تو ہم تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, عمران خان تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ انکوائری کرائیں اور جو گلٹی ہے ان کو سزا دیں. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں سے عام ورکروں کو اٹھا کے لیں جو بیچارے پرامن احتجاج کر رہے تھے وہاں پہ. جو یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑی یعنی پولیٹیکل تباہی ہے. آپ اس کو دیکھیں, کل پیپلز پارٹی کا ورکر بھی نہیں نکلے گا, مسلم لیگ کا ورکر بھی نہیں, وہ تو خیر ویسے بھی نہیں نکلتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا تو ایک رول رہا ہے نا. کل وہ کیسے نکلیں گے؟ اگر یہ آج ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے کل اس طرح یہ کوئی پھر آزاد ہو جائیں گے؟ ان کے خلاف مقدمے نہیں ہوں گے پھر؟ تو کیوں ایسی روایت ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں, عمران خان اگر کہتے ہیں کہ -1, پہلی بات تو ہے کہ پارٹی ان کو چھوڑے گی بھی نہیں -1 کے لیے, پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ایک بات انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ جن ورکروں کو آپ نے پکڑا ہے, نہ ان کو آپ عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں, نہ ان کی جب بیل منظور ہوتی ہے نہ آپ ان کو چھوڑتے ہیں, دوبارہ گرفتار. کہاں ہے سپریم کورٹ کا قانون کوئی نہیں مان رہا, ہائی کورٹ کا قانون کوئی نہیں مان رہا. فیئر پوائنٹ. اگر آئین قانون نہیں ہے تو پھر کیا کریں اس ملک کے ساتھ؟ جی ادھر رکیے گا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آگے بڑھتا ہوں. مظہر عباس صاحب, یہ جو افواہیں جب چلتی ہیں ان کی تردیدیں بھی آ جایا کرتی ہیں. مثلا خان صاحب -1 کی بات کر گئے, میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو کوئی باہر نہیں بھیجے. جب تردیدیں آتی ہیں تو ایز اے جرنلسٹ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیا اس بار بھی کوئی ایسی بات ہے, یہ جو کانگریس مین خط لکھ رہے ہیں یا ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بلا لیں باہر کہ آ جائیں ہمارے پاس؟ سر, ہونے کو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پراچا صاحب. مسئلہ
مجھے بڑا عجیب سا لگا فیصل کریم کی بات سن کے کہ جی ہمیں حق حاصل ہے. بالکل حق حاصل ہے. آپ آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہیں ترمیم کر لیں. اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں LFO بھی ہوا, یہاں ہر چیز ہم نے دیکھی. آمروں کی جو کی ہوئی ترامیم ہیں ان کی توثیق بھی ہم نے پارلیمنٹ سے کرتی ہوئی دیکھی. میرا تو ایک سمپل سا سوال تھا کہ کیا یہ عمل شوکت عزیز کی انہوں نے مثال دی اور بالکل صحیح مثال دی, لیکن کیا وہ ایک صحیح عمل تھا؟ اگر وہ ایک صحیح عمل نہیں تھا تو اس کو جسٹیفائڈ کسی دوسرے عمل سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسے الیکشن لڑنے کا شوق ہے وہ الیکشن لڑے, الیکشن لڑ کے آئے, اور اس کا رائٹ ہے, چاہے وہ میئر بنے, MNA بنے, منسٹر بنے, حکومت بنائے, وزیر اعظم بنے. ایک اصول طے کرنا چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو نہیں طے کر پا رہی. ہم کہیں نہ کہیں جو ہے کسی نہ کسی کا حصہ بن جاتے ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں. جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی, کسی کو ڈس لاچ کرتے ہیں تو دوسرا اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ بالکل درست کیا, آئینی طریقے سے کیا, بالکل آئینی طریقے سے. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ عمران خان کو ایک آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا. لیکن جو سپورٹ آپ کو ملی, جن جماعتوں کی سپورٹ ملی, کیا یہ وہی جماعتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سب کی رائے یہ تھی کہ ان جماعتوں کو ملا کر حکومت بنائے گی تحریک انصاف کی؟ تو جنہوں نے وہ حکومت بنائی, کیا انہوں نے ہی وہ حکومت نہیں گرائی؟ کیا انہوں ہی کے ساتھ وہ لوگ نہیں تھے, چاہے وہ MQM کی شکل میں ہوں, چاہے باپ کی شکل میں ہوں, چاہے جنوبی پنجاب محاذ کی شکل میں ہوں یا دیگر شکلوں میں ہوں؟ ایک اصول کو طے کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نے طے نہیں کیا تو ہم اور آپ شوکت, ہم تو آنے والے وقت میں کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی اس پر ہم تبصرہ کر رہے ہوں گے, کوئی نیا سسٹم ہوگا. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ کوئی نہ کوئی ناظرین ہماری سیاست میں اصول طے ہونا چاہیے جو انفارچونیٹلی ہم 75 ایئر سے طے نہیں کر پائے. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یوسفزئی صاحب اپنے ورکرز کے, لیڈرز کے جیل جانے کی بات کر رہے تھے. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں ملوث تھیں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. خاص طور پر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کیونکہ کچھ عورتوں کے, خواتین کے ویڈیو آئے, لیکن وہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی اندر ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اندر ہیں. تو یہ معاملہ میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کنڈی صاحب, یہ خواتین تو اندر ہیں, مثلا ڈاکٹر شیری مزاری بیل ہوئی, گرفتار کر لیا گیا, عالیہ حمزہ صاحبہ کو اٹھا لیا گیا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بھی اٹھا لی گئیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خواتین ملوث ہیں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. دیکھیں, جو خواتین یہ ترغیب دیں کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں, آپ GHQ پہ حملہ کریں, آپ ایسی چیزوں پہ حملہ کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاتون کے ہونے کے حساب سے ہم ان کو چھوڑ دیں اور وہ ان کو 100 خون معاف؟ آپ اگر یہ چیزیں آپ ان کے کلپس دیکھیں. اب یوسفزئی صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے پارٹی کے ورکر استعمال ہوئے. حسان جو ہے, نیازی جو بھی ہیں, ان کو تو عرب یہ جانتے ہوں گے وہ کیا کر رہے تھے کور کمانڈر کے گھر کی چھت کے اوپر. انہوں نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. اس کی بھی انکوائری کریں اور چیف جسٹس سے کہیں کہ ان کو کلین چٹ دے دیں. انکوائری کی ضرورت ہے. نہیں, وہ کلین چٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں ایکشن لیں نا. اگر ایک میری آ گئی ہے ویڈیو آئی اور میں اس فلم میں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, یا آپ کی آ جائے, تو اس میں بھی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ دیکھیں کہ واقعی آپ ہیں کہ نہیں ہے, کہ آپ کا کسی نے ماسک پہن لیا ہے. آج سلمان اب جو ہے وہ خاتون بچی جو ہے سلمان شاہ کی, جو کہ فائنینس ایڈوائزر, ڈاکٹر خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں, آڈیو آپ نے سنی ہے, تو ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ جو بھی ہے, مطلب جو بھی ہے, ABC جو بھی ہے. آج آپ اس کی آڈیو سنی ہے, اس نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میں گئی ہوں. کدھر گئی ہیں؟ یہ جو ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے کور کمانڈر کے گھر کے باہر. اچھا, اس نے کہا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ, مجھے نہیں پتا میں کسی گاڑی چلا رہی تھی. وہ ایک بیان دے, مجھے نہیں پتا میں کسی, وہی تم اتنی بچی تمہیں پتہ نہیں کسی گاڑی چلا رہی ہو. مطلب میں بھی ایسے یہ چیزیں کرنا. دیکھیں وہاں پر جو آپ کے انہوں نے کہی ہیں, پھر آپ کے اپنے وکیل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو سب کے ساتھ رابطے میں تھا, اس کے بعد تو فون بھی موجود تھا جب وہ اس کی جو ہے وہ ہو رہی تھی, انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. تو یہ چیزیں جب ہوں گی, آپ نے جب ایک چیز دی ہے, آپ نے قوم کو غلط چیزوں پہ لگائے, اور آپ کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں جو بیانات دیے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور جن کی ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کے MNAs کی اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جانتے نہیں کیا ہے. اور پھر
آپ کے خود پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو یہ کام تو ہوگا، اور پھر ہائی کورٹ میں جا کے یہی چیز میں یوسف زئی صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہی چیز میں یوسف زئی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. شوکت، یوسف زئی صاحب، آصف زرداری نے بہت پہلے اسد قیصر صاحب اسپیکر صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے نیب بہت بھگتا ہے، لیکن جب آپ پیش ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. اب عمران خان 23 مئی کو پیش ہونے جا رہے ہیں. کسی وقت میاں شہباز شریف کو بھی صاف پانی میں بلایا گیا تھا، آشیانہ میں بند کر دیا گیا تھا. اب کہیں آپ کو یہ تو ڈر نہیں ہے کہ وہی ریپیٹ نہ ہو جائے؟ شوکت پراچا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہاں آئین اور قانون تو ہے نہیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پہلے بھی اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے تھے تو گرفتار کر لیتے، لیکن جو طریقہ تھا وہ انہوں نے غلط کیا تھا کہ عدالت کے اندر سے اٹھا کے، اور اس کی وجہ سے سارا پرابلم بنا. تو دیکھیں قانون آئین تو یہ خود فالو نہیں کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ کرے مقابلہ پولیٹیکل طریقے سے، جو پہلے ہم کرتے تھے کرے. جو بدقسمتی ہے کہ خود تو ایک طرف ہو گئے، اور وہ فوج جو پاکستان کی قابل فخر فوج ہے وہ اس کو تحریک انصاف کے ساتھ لڑانے کی سازش کی گئی. ہم سب تحریک انصاف نہ لڑے نا، یہ جو آپ سازش کہہ رہے ہیں آپ کیوں ٹریپ ہو رہے ہیں؟ سر جی دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ سمپلی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے لیڈ کیا اس پروسیشن کو دیکھیں، اس میں تو دیکھیں عام ورکر جو ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کس طرف جلوس جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آگے، وہ بیچارے چلتے رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے لیڈ کیا کیا وہ کیمرے میں نہیں ہے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ یوسف زئی صاحب جو ویڈیو بھی کو چھائیں اس میں آپ کے لیڈر جو نون لیڈر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں. صاحب ایک منٹ دیکھیں، جو ویڈیوز آ چکی ہیں اس میں کہیں یہ ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، کہیں یہ بات ہے احتجاج کرنا تو ہر کسی کا حق ہے نا. اگر کوئی احتجاج کیا ہے یا کرنے کا کہا ہے کہ فلان جگہ احتجاج کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کسی نے کہا ہے کہ جا کے توڑ پھوڑ کریں، بالکل گرفتار کریں، بالکل پکڑے کاروائی کریں. میں کہتا ہوں کہ اچھی بات کی آپ نے. کیوں فوج میری فوج نہیں ہے؟ یہ جو انسٹالیشن کی تباہی ہوتی ہے کیا یہ ہمارے اپنے انسٹالیشن؟ بہت اچھی بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے، یہ تو کوئی اس کی حمایت نہیں کرتا ہے. عمران خان نے مذمت کی ہے، اور یہ کہتے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے مذمت نہیں کی ہے، عمران خان نے عدالت کے اندر مذمت کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے پولیٹیکل چیزیں سیاست کے ساتھ کریں، فوج کو بیچ میں نہ لائیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ کون ہے جو مذمت نہیں کر رہا؟ کہا تو ابھی کہا ہے نا، پہلے کہا تھا میں مذمت کرتا ہوں لیکن اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کا ریئیکشن ایسے آئے گا. نہیں، اب تو کہہ رہے ہیں کون ہے جو مذمت نہیں کر رہا؟ اب تو کہے گا نا، ابھی تو اس کو پتہ چل گیا ہے نا کہ اس نے کیا گند کیا، کیا اپنے لوگوں کو کیا ترغیب دی، کون سے پہلے. دیکھیں ہم دیکھیں ہمارے بھی ریاست کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بہت سے اختلافات ہوں گے، لیکن ہم نے اپنی ریاستی چیزوں پہ ہم نے لے نہیں کی جس طرح آپ لوگوں نے کروائے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کی جو بالامٹ کینٹ ہے ادھر جو قلعہ ہے اس سے پاکستان کا جھنڈا اتار کے پی ٹی آئی کا جھنڈا چڑھا دیا. آپ نے مطلب ہے کہ چیزیں کی ہیں، اب آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب چیزیں کر لی. آج خود اب یہ کہہ رہے ہیں، آج شیرین مزاری کی بیٹی کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، کیا کہتی ہے وہ کہ عمران نے ہمیں ڈسون کیا ہوا ہے. نہیں، یوسف زئی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کریں، جو ملوث ہیں ان پہ کیس کریں. مدر عباس صاحب، نیازی صاحب چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، جناب اس کے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی نہیں پہچانتے. جی یوسف زئی صاحب دیکھیں، یہ بہت بڑی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے پہلے ایک کوشش کی کہ پارٹی کو ختم کر دیں، کرش کر دیں، کالا دم قرار دے دیں. یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کر دی، کچھ کر دیں اس ملک کے ساتھ. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی. چلیں پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا مدر عباس صاحب سے بات کر لوں. اصل چیز ہے کیا ہمارے جلسوں میں مظاہروں میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، تو کیا ان سے دہشت گردی کروائیں؟ ہم ان سے کہیں کہ جائیں آپ توڑ پھوڑ کریں. پوائنٹ آپ کا آ گیا. عباسی ہے، پروش عباسی نے کیا وہ بتایا کہ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ نے کیا میسج کیا. چلیں میں مدر عباس صاحب سے بات کر لوں، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. مدر عباس صاحب، جو نقطہ میں نے میرے سوال کے حساب سے میں نے دونوں مہمانوں کے سامنے رکھا، پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر تو اندر ہو چکے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر علی زیدی صاحب تک سب اندر ہیں. عمران خان کو بھی حکومت پکڑے گی، 23 مئی کو وہ آ رہے ہیں. میں نے آشیانہ صاف پانی کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی. دیکھیں، پکڑنے کو تو پکڑ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب یہ شوکت یوسف زئی جو بات کہہ رہے تھے، اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی انٹرنل انکوائری کیا کی ہے. کیا پی ٹی آئی نے کوئی 2 لوگوں کو، کوئی 4 لوگوں کو اس طرح کے مظاہروں میں ملوث ہوتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟
چھوڑ دیں حکومت کیا کرتی ہے، چھوڑ دیں جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کرتی ہیں، وہ تو ہم نے ماضی کی طرح وہ اسی طرح ہے کہ جس کو چاہے نمبر پورے کرنے اٹھا کے بند کر دو. میں کراچی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف روڈ کراس کر رہی تھیں، 2 خواتین ان کو اٹھا کے پہنچا دیا گیا تھانے میں. اس طرح کے بہت سے واقعات وہاں نظر آتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ پی ٹی آئی کو انٹرنلی پی ٹی آئی نے، شوکت صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، پی ٹی آئی نے خود ان ساری چیزوں سے کیا سبق سیکھا ہے کہ انہوں نے جو ابھی وہ بات کہہ رہے تھے، نیب والے اصولوں کی بات کہہ رہے تھے، یہ سارے اصولوں جسٹس جاوید اقبال کی ویڈیو مجھے بتائیں جب لیک ہوئی تھی، کوئی تحقیقات ایک آرڈر ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ ہوا، اس کا کچھ پتہ چلا کہ کیوں جاوید اقبال کی ویڈیو کس نے لیک کی تھی. آج تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور یہی میں پیپلز پارٹی کریم کنڈی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ دوسری جگہوں سے لا کے یہاں جمع کر دیے گئے. اور ابھی میں پچھلے دنوں سعید غنی صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ان سارے لوگوں کو ہم ویلکم کریں گے اپنی پارٹی میں. جی ہاں آج ہی بات کی انہوں نے. مطلب کانٹرڈکشن دیکھیں نا کہ آپ ان لوگوں کو ویلکم کریں گے، اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میئر اپنا لینا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ میئر تو چھوڑ دیں، چلیں وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہ ایک ہوتا ہے پارٹیوں میں، لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ترا رہا ہے. کوئی بھی آئے کہہ دے جی میں نے فلاں پارٹی کے ساتھ مجھے یہ ہوا تھا، آپ اسے ویلکم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے پراچا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات ختم ہو چکے ہیں. اور جو کہ مدر عباس صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر سیاسی فلسفہ ختم ہو جائے، نظریہ ختم ہو جائے، لیکن آئی ہوپ ناظرین کے فلسفے اور نظریے کی بنیاد پر ہی سیاسی جماعت ہوتی ہے، ورنہ تو ایک کارٹل بن جائے یا کوئی کمپنی بن جائے کیا فرق پڑتا ہے. نظریات ہی سیاسی جماعتوں کو زندہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب، آپ تشریف لے آئے. جناب مدر عباس صاحب بہت شکریہ. جناب شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.